چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میرا نام کنزا ہے، میری عمر اس وقت 17 سال ہے۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے ابو ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ہم خاندانی امیر ہیں۔ میرے دادا جان کی کافی زمینیں تھیں جس وجہ سے ہمیں دولت بصارت میں ملی تھی اور ہم کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا کاروں کا شو روم تھا جس پر ابو بیٹھا کرتے تھے۔ امی جس کی عمر 38 سال ہے۔ میری امی کا نام سمینہ ہے۔ میری امی کافی جوان دکھتی ہیں اور مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ میرے ابو ایک سانولے رنگ کے نوجوان مرد ہیں، مگر میں اکثر دیکھتی آ رہی تھی کہ امی ابو کی زیادہ نہیں بنتی تھی کیونکہ امی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھیں اور امی کی شادی نانا جان نے زبردستی ابو سے کروا دی تھی، اس لیے ابو امی کی چوائس کبھی بھی نہیں تھے۔ میں رات کے وقت جب پانی پینے واش روم کے لیے اٹھتی تو رات کو بھی امی ابو کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتی۔ میں ابو کی وجہ سے کافی پریشان تھی کیونکہ امی ابو کی خواہش کو پورا نہیں کرتی تھیں اور ابو اس وجہ سے کافی پریشان رہنے لگے تھے اور وہ رات روز امی کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے کیونکہ امی ابو کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتی تھیں۔ ابو کی خواہشات دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور میں اس وجہ سے کافی ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی کیونکہ امی ابو اکثر لڑتے رہتے تھے اور ابو امی کو طعنے دیتے تھے کیونکہ امی ابو کو ناپسند کرتی تھیں اور امی کا کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر تھا۔ میں دن کو جب کالج سے واپس آتی تھی تو دیکھتی امی کسی لڑکے کے ساتھ کمرے میں کچھ کر رہی ہوتی۔ مجھے پہلے دن سے ہی امی کے کردار پر شک تھا۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو امی کے کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں گیٹ سے اندر آئی تو دیکھا امی کسی لڑکے کے ساتھ کمرے میں وہ سب کچھ کر رہی تھیں جو ایک میاں بیوی کرتے ہیں۔ مجھے اس دن سے ہی امی سے نفرت ہونے لگی تھی کیونکہ امی ابو کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھیں۔ امی کو جو لڑکا پسند ہوتا تھا وہ بھی کافی خوبصورت تھا اور وہ امی کی خواہش کو ہر روز پورا کیا کرتا تھا۔ امی کو اس لڑکے کے ساتھ سب کچھ کرتا دیکھ کر میری خواہشات بھی سر اٹھانے لگی تھیں۔ میں بھی اپنی خواہشات کو کسی مرد کے ساتھ پورا کرنا چاہتی تھی کیونکہ امی کو دیکھ کر میرے اندر بھی ایک آگ لگی ہوئی تھی جو ایک مرد ہی بجھا سکتا تھا۔ میرے دل میں اب بدلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور میں امی سے بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ مجھے امی کی حرکات پسند نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے ابو سے دلچسپی لینا شروع کر دی تھی کیونکہ ابو بھی کافی جوان اور فٹ نظر آتے تھے اور امی تو ابو کو نزدیک نہیں آنے دیتی تھیں اور ابو کافی پیاسے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابو کی خواہش کو میں ہی پورا کروں گی۔ ابو رات کو شو روم سے واپس آتے تو وہ کافی دیر میرے کمرے میں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ میں ابو کے ساتھ کافی فری ہو جاتی تھی کیونکہ ابو گھر میں بہت دوستانہ ماحول رکھتے تھے، اس لیے ابو سے بہت فری تھی۔ امی رات کو اکثر ہی جلدی سو جاتی تھی کیونکہ ہم نے گھر والی نوکرانی رکھی ہوئی تھی اور وہ گھر کے سب کام کر جاتی تھی، اس لیے امی کو کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ امی جلد ہی اپنے کمرے میں سو جاتی۔ ابو جب کام سے واپس آتے تو ان کو کھانا میں ہی دیتی تھی اور ان کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی تھی۔ آج جب ابو ہمارے شو روم سے واپس آئے تو ہم بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے ابو سے پوچھا تو ابو ٹالنے لگے اور کہنے لگے، نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں نے ضد کی کہ میں آپ سے نہیں بولوں گی اگر مجھے آپ اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائیں گے۔ ابو بولنے لگے کہ تمہاری امی مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی اور میں باہر بھی کسی لڑکی سے کچھ غلط نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری عزت بہت قیمتی چیز ہے اور اگر باہر کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ میں کسی عورت کے ساتھ غلط کرتا ہوں تو ہماری بدنامی ہو جائے گی اور ہماری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں ابو کی پریشانی کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ مجھے ہی ابو کی وہ خواہش پوری کر دینی چاہیے جو امی پورا نہیں کرتی۔ میں ابو کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ امی کسی لڑکے کے ساتھ دن کو رنگ رلیاں مناتی ہیں کیونکہ ابو امی کو بہت مارتے یا گھر سے نکال دیتے، اس لیے میں امی کے راز رکھتی تھی، مگر آج ابو کی خواہش پورا کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے ابو کو کہہ دیا تھا کہ وہ اگر میرے ساتھ کرنا چاہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو بھی میرے قریب آنے لگے تھے اور مجھے وہ سکون دینے لگے تھے۔ اب میں اس لڑکے کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتی اور میں ابو کے ساتھ مل کر اس کی خواہش کو پورا کر دیا کرتی تھی۔ اب ابو کافی خوش رہنے لگے تھے اور مجھے ڈھیر سارے گفٹ اور پیسے دیا کرتے، اس لیے میں اب کافی خوش رہنے لگی تھی۔ ابو بہت طاقتور تھے اور وہ مجھے بہت ہی سکون دیتے تھے۔ اب میں اکثر ہی ان کے قریب رہتی تھی۔ امی رات کو جلدی سو جاتی اور میں ابو کے پاس چلی جاتی تھی اور ہم کمرے میں ہی وہ سب کچھ کر لیتے تھے جو ابو امی کے ساتھ کرتے تھے۔ امی کو بھی کوئی شک نہیں تھا کیونکہ امی جلد ہی سو جاتی تھیں اور ہم امی کے پیچھے پوری رات رنگ رلیاں مناتے تھے۔
ابو کو راضی رکھنا میرا خواب بن چکا تھا اور میں ہر وقت ابو کو راضی رکھتی تھی۔ ابو کو بھی میرے جسم کی ضرورت ہوتی تو میں انہیں منع نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا ان کی خواہشات کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اس لیے ابو میرے بہت ہی قریب رہنے لگے تھے اور اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ میں نے ابو کو کہا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان یہ بات رہے گی اور یہ بات ایک راز ہی رہے گی۔ ناظرین، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔